الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 تلاوت کی گئی ہے، جو 15ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ انسان اپنے لیے برائی کی دعا کر لیتا ہے، ایسے جیسے اسے اچھائی کی دعا کرنی ہوتی ہے۔ غصے میں، پریشانی میں بد دعا کرتا ہے اپنے لیے، اپنے مال اولاد کے لیے، گھر بار کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے جو بد دعاؤں کو ایسیوں کو فوراً قبول نہیں کرتا، مگر انسان تو بڑا جلد باز ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے رات اور دن بنائے کہ دو نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کاملہ کی، ان کا چھوٹا بڑا ہونا، مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ پھر ان میں ایک نشانی جو ہے وہ مٹی ہوئی رکھی، رات کی نشانی چھپی ہوئی آرام کرنے کے لیے، دن کی نشانی کھلی ہوئی دیکھنے دکھانے والی روشن کام کرنے کے لیے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور ان دن رات کے آنے جانے سے ان سے وقت کا حساب لگاؤ، سالوں کا حساب لگاؤ، مہینوں کا حساب لگاؤ۔ ہر شے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اب انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہر انسان جو ہے اس کے قسمت جو ہے ہم نے اس کے گلے کے ساتھ لٹکا دی ہے، جیسے ہار گلے کا لٹکا ہوتا ہے نا، جہاں بھی جاتا ہے وہ قسمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اچھائی ہو، برائی ہو، نیکی ہو، بدی ہو، خوش قسمتی ہو، بد قسمتی ہو، جو کچھ بھی ہے جہاں جاتا ہے وہ قسمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا گلے کا ہار ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال، جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس کے خطوط ہیں سارے کے سارے، ایک کتاب لکھی ہوئی اس کے سامنے کھلی ہوئی آ جائے گی، جو ہر کوئی پڑھ لے گا۔ دنیا میں نہیں پڑھ سکتا تھا، وہاں پڑھ لے گا۔ ان پڑھ بھی اپنی کتاب کو پڑھے گا اور ایسے کہ ہر چیز سامنے دیکھے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے۔ جیسے آج کل ویڈیو بن جاتی ہے نا، اس طرح ہر چیز بنی ہوئی سامنے آ جائے گی، اس کا اپنے اعمال اس کے سامنے ہوں گے ویڈیو کی طرح۔ پھر کہا جائے گا اقرا کتابک، اب پڑھ ذرا اپنا نامہ اعمال، نامہ اعمال پڑھ اپنا، دیکھ تو نے کیا کیا گل کھلائے تھے دنیا میں، کیا کیا کام کیے تھے، اچھے یا برے۔ اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں سمجھائے، تمہیں بتائے، اور کسی کی نہیں ہے ضرورت کے حساب کر کے تمہیں بتائے کہ اچھے کیے کہ برے کیے تھے، کم تھے کہ زیادہ تھے، بلکہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا اپنا نفس تو خود اپنے آپ کے لیے حساب کرنے والا کافی ہے، کسی اور کے حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ہی حساب تیرے سامنے آ گیا ہے، اب خود دیکھ لے کہ تیرا حساب جو ہے وہ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کدھر جانے کا بنتا ہے تیرا حق۔ تو یہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی سمجھائے کہ یہ کام کیا تھا تو نے کہ نہیں کیا تھا، ہر چیز سامنے آ جائے گی اور نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے تو کافی ہوگا۔ تو چاہیے یہ کہ دنیا میں بندہ اپنا حساب کرتا رہے، اسے احتساب کہتے ہیں۔ جو بندہ خود اپنا احتساب کرتا ہے، خود دیکھتا ہے میں نے اچھا کیا ہے کہ برا کیا ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال میں نے کرنے تھے، کون سے کیے ہیں،
کون سے نہیں کرنے تھے، کون سے نہیں کیے ہیں. اگر یہ حساب کرتا رہے، اس کے مطابق اگر اپنی اصلاح کرتا رہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. جیسے امتحان ہو رہا ہے، امتحان سے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا بچوں کے، وہ ٹیسٹ خود کرتا رہے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ عالم عزت مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.